اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی شخص بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ مجھے گالی دے، میری ذات کو گالی دے، یا میرے والدین کو یا میرے صحابہ کرام کو گالی دے، یقینی سا امر ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے سے بیر ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کی مخالفت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح کی اگر کوئی آپ کو کہے کہ آل بیت کو فلاں شخص گالی دیا کرتا تھا، یقینی سی بات ہے آپ جو ہے اپنے سے بیر ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطائیں ہیں، جن کو علماء نے اجتہادی خطائیں کہا ہے، میں نے کئی اس پر لیکچر ریکارڈ کروائے۔ حضرت علی کے حق ہونے پر میں نے کئی دلائل دیے اور کئی لیکچر ریکارڈ کروائے، اور بعض جو ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی جو ہے اور حضرت امیر معاویہ برابر ہیں، تو میں نے اس پہ کافی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ لیکن آج ضرورت ہے، میں نے ایک لاسٹ جو لیکچر ریکارڈ کروایا صحابہ کرام کی مشاجرات پر ہم کلامی اور اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے، میں نے مسند تیالسی اور مسند حمیدی اور مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث سے میں نے کئی صحیح حدیثوں پر اپنا عقیدہ بھی ظاہر کیا اہل سنت کا، اور اس میں نے دلائل بھی پیش کیے۔ صحابہ کرام کے مشاجرات پر ہم نے کلام نہیں کرنا، اس پر میں نے کئی دلائل پیش کر دیے۔ لیکن آج ایک خاص بات جس پر ہم بات کریں گے، صحیح مسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث جس کو اکثر اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں بندہ فقیر کو آپ نہ دیکھیں، میری تحقیق کو دیکھیں، اور تحقیق پر آپ ایک دفعہ نظر دوڑائیں، اس کے بعد بے شک اپنے علم سے اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میری بات کو مانیں، لیکن میں کہتا ہوں سنو ضرور، مانو بے شک اپنی مرضی کرو، اگر آپ کے پسند کی بات نہ ہو بے شک رد کر دو، لیکن سنیں ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص بات ملنے والی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، ویسے بہت ساری روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، جن پر حضرت امیر معاویہ کہا کرتے تھے کہ آپ بھائی سب کیوں نہیں کرتے، اسپیشلی منبر رسول پر کہہ کر بٹھا کر کہتے بھائی حضرت علی پر سب کرو۔ آپ کا خطاب حضرت علی کے بارے میں سب و شتم سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ تو وہ جو حدیثیں ہیں، وہ تمام تر حدیثوں میں نے ایک چیز کامن دیکھی، اور مختصر سی بات میں انہی پر کروں گا۔ یہ صحیح مسلم ہے، اور اس کے اندر صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سعد بن ابی وقاص آئے۔ سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر رہ چکے ہیں، اور جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، آپ نے کہا ما منعک انت سبا ابا تراب، آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے، ما منعک، کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی، کہا کہ کیوں نہیں کرتے تم سب و شتم، تم سب کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ بات کی، اب اگلی بات یہ صحیح مسلم کے اندر جب یہ آپ بات سن چکی ہیں، اب غور کی بات تو یہ ہے، یہاں لفظ سب استعمال ہوا جس کا معنی تمام حضرات یہی کرتے ہیں کہ گالی دینا ہے، بظاہر معنی بھی یہی ہے، لیکن آپ شارح مسلم کو پڑھیں، کوئی بھی شارح جو علماء نے کی آپ پڑھیں، آپ کو اسی حدیث کی تحت کیا ملے گا۔ چلیں ایک اور آپ غور سے میری بات سنیں، یقیناً آپ نے یہ پہلے بات کہیں نہیں سنی ہوگی۔ پوری مسلم میں لفظ سب جو ہے یہ آپ کو 7 سے زیادہ مقامات پر ملے گا، اور پوری بخاری میں آپ کو لفظ سبا یا سبو یہ آپ کو 11 سے زیادہ مرتبہ ملے گا، اور اگر ساری جگہوں پر جہاں بھی لفظ سبا یا سبو استعمال ہوا، ساری جگہوں پر اگر آپ اس کا معنی گالی دینا کریں گے تو آپ بخاری اور مسلم سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے۔ جتنے بھی میں اور حضرات سے گزارش ہوں جن کے ضمیر
ان روایات کو لے کر بہت چلتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کا نام لینے والے اہل سنت سے جو لوگ ہیں ان حضرات سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ ہر جگہ سبع صبح کا معنی یہی کرتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی تمام روایات پر لفظ سبع صبح کا معنی گل ہی کریں پھر، اور آپ پھر بخاری اور مسلم سے ہاتھ دھو دیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیں۔ چند ایک مثالیں پیش کر دیتا ہوں یہ بخاری اور مسلم سے۔ یہ ہے میرے سامنے بخاری شریف حدیث نمبر 4034، اور فَاسْتَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے لفظ سنیں، فَاسْتَسَبَّ۔ اب یہاں پر فَاسْتَسَبَّ کا معنی کریں گالی دینا، آپ کے چھکے چھوڑ جائیں گے، کیوں؟ علی والعباس، حضرت علی کبھی سب کرتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا پر، اور کبھی ان کے چچا حضرت علی پر سب کرتے تھے۔ تو لفظ سب کا معنی یہاں کیا کریں گے آپ خود غور کر لیں۔ جو معنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لفظ کا کیا جاتا ہے، امیر معاویہ نے کہا انت سب ابا تراب، ابا تراب پر اب سب کیوں نہیں کرتے، وہی سب کا معنی اب یہاں بھی کریں۔ حضرت علی کبھی چچا پر سب کرتے ہیں، اور عباس کبھی اپنے بھتیجے حضرت علی پر سب کرتے ہیں، تو کیا گالی دینا کریں گے معنی؟ آپ گالی دینا کریں تو یہاں پر تو معاملہ اور ہو جائے گا پھر۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات، بخاری شریف، اور بخاری شریف کی یہ ہے کتاب الفتن، کتاب الفتن کے اندر حدیث ہے 6361۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فایہما مومن سببتہ ذالک لہ قربتا الیک یوم القیامہ۔ حضور نے دعا کی، اللہم ایہما مومن، اے میرے مولا جس مومن کو میں سب کروں۔ اب سب کا معنی کریں، سبع صبح گالی دینا کریں نا، یہاں پر کریں، گالی دینا کریں نا، کیوں نہیں کرتے آپ یہاں پر؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ میں جس مومن کو سب کروں، فجعل ذالک لہ قربتا، اس کے لیے قربت اور اپنی قربت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، علیک یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اے اللہ میں محمد جس کو سب دوں، اگر اس کا معنی نعوذ باللہ یہ کریں، یہ گالی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جس کو گالی دوں اس کو قربت کا ذریعہ بنا میرے مولا، اپنا نجات کا ذریعہ بنا۔ تو کیا نعوذ باللہ یہاں لفظ سب کا معنی نعوذ باللہ آپ سب کا معنی گالی کریں گے؟ بخاری کی اس روایت کا کریں نا اس کا انکار۔ جو معنی وہاں کریں گے اب یہاں بھی کریں، نہیں کریں گے آپ، کیوں نہیں کریں گے؟ کیا حضور گالی دے سکتے ہیں نعوذ باللہ؟ یہاں معنی کیا ہوگا میں آخر میں بتاؤں گا، اس کا اصلی معنی کیا ہے اور شارح نے کیا معنی لیا ہے آخر میں بتاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال آپ اس روایت کے بارے میں سوچیں۔ اگلی روایت سنیں ذرا، بخاری کے اندر ہی موجود، بخاری شریف 5935، آپ دیکھ لیں خود کھول کے۔ فسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ، بخاری کے اندر فسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کرتے تھے، کس کو؟ الواصلہ کو بھی، واصلہ کو بھی اور متوصلہ کو بھی۔ مستوصلہ کو بھی حضور بات سب کرتے تھے اور واصلہ کو بھی کرتے تھے، بخاری کے اندر 5935۔ اب کریں ذرا اس کا معنی، سب کا معنی گالی کریں نا، معنی گالی کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے، کہاں ہے؟ بخاری میں ہے، اور بخاری میں ہے جی ممبر رسول پر بیٹھ کے کہتے تھے سب کرو۔ بھائی سب کا معنی کیا کریں گے آپ؟ پوری بخاری میں ایک جیسا کریں معنی؟ قرآن کریم میں کئی آیات کریمہ ایسی ہیں جن کا معنی کی ہم توجیہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ اچھا اب آئے ذرا اس روایت کی طرف۔ صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام نووی صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسی حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، پوچھا کہ اے اب سعد بن وقاص کس چیز نے روکا آپ کو ابو تراب کے اجتہاد کو منع کرنے سے؟ اور اس کا صحیح معنی یہی لیا گیا ہے
سب کا معنی ہوتا ہے تنقید کرنا، سب کا معنی ہوتا ہے اختلاف کرنا، رد کرنا، سب کا معنی ہوتا ہے کسی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ میں نے پہلے ایک ایپیسوڈ پہ سبا سبو پہ معنی پہ پوری لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضعیف اور صحیح، ضعیف حدیث یا صحیح حدیث، ایسا میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا، اس کے اندر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 4-5 لیکچر پہلے میں نے جو ہے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو اس میں نے بتایا کہ سبا یسبو کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا، تنقید کرنا بھی ہوتا ہے۔ جنہیں حضور نے فرمایا کہ اے میرے مولا، جس بھی میں اپنی امتی کو، مومن کو ڈانٹ دوں، قیامت کے روز اس کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنا۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، عبداللہ بن عباس اپنے چچا کا کئی باتوں میں رد کرتے تھے، ان کی تردید، ان پہ تنقید کرتے تھے کئی باتوں میں، اور کئی باتوں میں عبداللہ بن عباس حضرت علی کو ڈانٹا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے نا فتسبا، جو لفظ استعمال ہوئے فتسبا علی بن عباس، اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور دوسری روایت جو کہ فسبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی واصلہ کو ڈانٹتے تھے، کبھی متوسلہ کو ڈانٹتے تھے، تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اس معنی میں ہم استعمال کریں گے۔ لہذا ان روایات میں جس طرح ہم نے توجیہ اور تشریح کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دے سکتے، بلکہ ان سب کا معنی کیا ہے، سبع سبو کا معنی کیا ہے، تنقید کرنا، ڈانٹنا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ حضرت علی پر ان کے اجتہاد جو ہے اس کے بارے میں تنقید کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے شان بیان کی، کہا جی حضرت علی تو علم کے شہر ہیں، ان کی علم کی تصدیق تو حضور نے کی ہے، اس لیے میں ان کے اجتہاد کو مانتا ہوں۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اجتہاد کو آپ کیوں نہیں ان کی تردید کرتے؟ اس معنی میں یہاں لفظ سبا استعمال ہوا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں تم نہیں کرتے حضرت علی ابو تراب کے جو اجتہاد ہے اس کا رد، اس کی تنقید تم کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی شان میں نے حضور سے سن رکھی ہے۔ یہ مسئلہ تھا۔ اب اس پر گالی دینا کر کے جناب آپ جو ہے کسی پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو موقف ہے وہ آلریڈی سامنے ہے۔ ہم کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا تھی، حضرت علی جو ہے حق پہ تھے، لیکن ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، جو حق ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ دعائے رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔